بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ بہت اہم، بہت ضروری ہے۔ یہ پسندیدہ شادی کے لیے ہے اور پسند کے رشتے کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ عمل مرد بھی کر سکتا ہے، اس طرح عورت بھی کر سکتی ہے۔ کوئی لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ اسلام میں دونوں کو اللہ جل شانہ نے اجازت دیا کہ مرد بھی وہ پسند کی شادی کر سکتا ہے، اس طرح عورت بھی پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں مرد کو تو اجازت ہوتا ہے، لیکن عورت لڑکی کو کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، تو اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی لڑکی کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، تو یہ سارے لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ جب باہر چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس رشتے کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو ان حضرات نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا؟ اس نے کہا، علی رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے ہاں نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے یہی فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو ان حضرات نے فرمایا کہ علی، ان الفاظ کا مقصد بس یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ رشتہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، ہمارے خاندان میں اچھا لڑکا ہے علی، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال تو مائیں کرتی ہے، لیکن ہماری ماں تو ہے نہیں، میری ماں تو ہے نہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رو پڑے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ لڑکی بھی پسند کی رشتہ کر سکتے، والدین کو چاہیے کہ لڑکی سے پوچھے، والدین کو چاہیے کہ لڑکے سے پوچھے۔ یہ والدین کہتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے یہ لڑکا یا ہمیں پسند ہے یہ لڑکی، تو یہ تو والدین کی مسئلہ نہیں، یہ اولاد کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح اولاد سے پوچھیں، اولاد سے پوچھنا چاہیے، شریعت میں اولاد سے پوچھنا چاہیے۔ بہرکیف پسند کی شادی کے لیے یہ وظیفہ مرد، عورت، لڑکا، لڑکی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال 21 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ زلزال پڑھے 21 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ پسند کی شادی میں مدد فرمائیں گے۔ اس طرح سورہ زلزال کی تعویذ بنا کر یہ بھی اپنے ساتھ رکھ کے انشاءاللہ اس کے برکت سے بھی اللہ جل شانہ کی مدد ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یا ودود 1000 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا ودود 1000 مرتبہ پڑھے، یہ 2 وظائف کریں، اس کے بعد دعا مانگے۔ اور یہ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، یہ مسلسل کرنا ہے۔ 7 دن میں انشاءاللہ اللہ جل شانہ پسند کی شادی فرمائیں گے، پسند کا رشتہ اللہ جل شانہ اس کے بندوبست فرمائیں گے، یا 41 دن میں یا 21 دن میں۔ لیکن یہ وظیفہ مسلسل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے برکات اللہ جل شانہ ضرور دکھائیں گے۔ دوسرے وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب کی پریشانی اللہ جل شانہ دور کرے اور سب کی مدد فرمائے، سب کی ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔